ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، جنہیں مغرب میں رازیز کے نام سے جانا جاتا ہے، 4 صدی ہجری اور 9 صدی عیسوی کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان، طبیب، فلسفی اور کیمیاء دان تھے۔ ان کا تعلق ایران کے شہر ری سے تھا، اسی نسبت سے انہیں الرازی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے ممتاز معالجین میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی خدمات نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغرب میں بھی صدیوں تک تسلیم کی گئیں۔ رازی خلیفہ المقتفی اور خلیفہ المقتدر باللہ کے عہد میں سرگرم عمل رہے۔ ان کے زمانے میں بغداد علمی اور سائنسی سرگرمیوں کا عالمی مرکز تھا، جہاں بیت الحکمہ جیسے ادارے قائم تھے، اور عباسی خلفاء نے سائنس، طب، فلسفہ، ترجمہ اور تحقیق کو خوب فروغ دیا۔ الرازی کو بغداد کے مرکزی اسپتال بیمارستان کا نگران بھی مقرر کیا گیا، جو ریاستی سرپرستی میں چلنے والا ایک اہم طبی ادارہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عباسی حکومت نے ان کے علم و تجربے کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ بھرپور سرپرستی بھی کی۔ الرازی نے ابتدائی تعلیم کے دوران کیمیا اور فلسفہ میں مہارت حاصل کی، بعد ازاں وہ طب کی طرف مائل ہوئے اور اس میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے بغداد اور ری جیسے شہروں میں ہسپتالوں کی سربراہی کی اور طب کی عملی اور نظری دونوں پہلوؤں میں نمایاں کام کیا۔ وہ مشاہدے، تجربے اور تجزیے پر یقین رکھتے تھے اور بیماریوں کی تفصیلی علامات، ان کے اسباب اور علاج کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بعد کے اتباع کے لیے مشعل راہ بنا۔ الرازی کا سب سے مشہور اور جامع طبی کارنامہ الحاوی فی الطب ہے، جسے لاطینی زبان میں لائبر کانٹیننس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک طبی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں انہوں نے طب یونانی، ایرانی، ہندی اور اسلامی علوم کو یکجا کیا۔ اس میں ہر مرض کی تفصیل، علاج کے مختلف طریقے، دواؤں کے اثرات اور ان کے ذاتی تجربات کو شامل کیا گیا۔ الحاوی صدیوں تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی اور رازی کے علمی مقام کو بین الاقوامی سطح پر بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیمیا کے میدان میں بھی الرازی کا کردار قابل ذکر ہے۔ انہوں نے بہت سے کیمیائی مرکبات کی شناخت کی، الکحل کشید کرنے کے طریقے وضع کیے اور کیمیا کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نظریات نے بعد میں جدید کیمیا کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ فلسفے میں وہ عقیدت پسندی کے حامی تھے اور مذہب، اخلاق اور فطرت کے موضوعات پر گہری فکری بحث کرتے تھے۔ الرازی کا انتقال 925 عیسوی میں ہوا، مگر ان کا علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کے طریقہ تحقیق، تجربہ کی اہمیت اور علم کے لیے خلوص نے انہیں سائنسی دنیا میں ایک مثالی شخصیت بنا دیا ہے۔ وہ اپنے علم، تحقیق اور خدمات کی بدولت نہ صرف اپنے وقت کے امام تھے بلکہ آج بھی طب، کیمیا اور فلسفے کی دنیا میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔